لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اور وہ حدیث پاک کہ جب ایک عرابی جس نے غائبانہ اسلام قبول کیا ہوا تھا، یعنی کسی کی دعوت پر اسلام قبول کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کا زمانہ تھا، ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے دیکھا نہیں، دور کسی بستی میں رہتا تھا، تو کسی نے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا، پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں آیا اور محبوب کو ابھی اس نے دیکھا نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے سے پہلے آیا حضور کو ملنے، ان کے پاس جانے سے پہلے اس نے کہا کہ پہلے حرم کعبہ کا طواف کر لوں۔ طواف کرنے کے لیے جب بیت اللہ شریف میں آیا، حجر اسود سے جب طواف شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی صحن کعبہ میں تھے۔ آپ اس عرابی، چونکہ آپ تو غیب دان نبی ہیں، جانتے ہیں کہ یہ کس لیے آیا ہے، آپ تو اپنے ہر امتی کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن اس نے دیکھا ہوا نہیں تھا۔ جب طواف شروع کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے پیچھے پیچھے طواف کرنا شروع کر دیا، وہ جو کہتا تو حضور بھی اس کے پیچھے پیچھے وہی کلمات کہتے، وہ یا کریم کہتا، حضور بھی اس کے پیچھے یا کریم کہتے، وہ طواف کرتے کرتے اگر رک جاتا تو حضور بھی رک جاتے۔ تو اس عرابی نے، چونکہ دیہاتی تھا، اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ خوبصورت حسین چہرے والے میری نقلیں اتار رہے ہیں، چونکہ حضور کو دیکھا نہیں تھا تو رک کے کہنے لگا کہ اے حسین چہرے والے، اگر تو اتنا خوبصورت اور حسین نہ ہوتا تو میں تیری شکایت جا کے اپنے نبی سے کرتا کہ میں طواف کر رہا ہوں، تو میرے پیچھے پیچھے جو میں کہتا ہوں وہ بھی تم کہتے ہو، تو اگر تم اتنے حسین نہ ہوتے تو میں تیری شکایت کرتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی یہ بات سن کے حضور مسکرائے اور فرمانے لگے کہ تو نے ابھی اپنے نبی کو دیکھا نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، صرف ان کی باتیں خبریں سنی ہیں، ابھی تک ان کو دیکھا نہیں، آج دیکھنے آیا ہوں، لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے میں نے سوچا میں طواف کر لوں، تو اس لیے میں پہلے طواف کر رہا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے فرمانے لگے کہ تجھے مبارک ہو جس نبی کا کلمہ تو نے یعنی کسی سے سن کے پڑھا ہے، تجھے مبارک ہو، وہ اللہ کا آخری نبی میں ہی ہوں۔ حضور کے قدموں میں گرا، قدم بوسی کی، اتنے میں حضرت جبریل امین آ گئے، تو آ کے اللہ کا پیغام دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ آپ اس عرابی سے یہ فرما دیں کہ قیامت کے دن ہم اس کا حساب لیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام اس عرابی کو سنایا۔ تو عرابی چونکہ دیہاتی تھا، ابھی نیا نیا مسلمان ہوا، ان کے انداز بھی دیہاتیوں کے اپنے ہوتے ہیں، تو عرابی جو ہے وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا حساب لوں گا، اگر اللہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا حساب لوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی یہ بات سن کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو فرمانے لگے کہ یا عرابی، تو اللہ کا حساب کیا لے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ محبوب، اگر اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا میں اللہ کی رحمت کا حساب لوں گا، اللہ اگر میرے گناہوں غلطیوں کا حساب لے گا تو میں اس کی کرم نوازیوں کا حساب لوں گا، میں دیکھوں گا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا رب کی رحمت زیادہ ہے، میں اس کی رحمت کا حساب کروں گا۔ اب یہ محبت بڑا انداز اللہ کو بھی اتنا پسند آیا، رب ذوالجلال نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب سے جا کے فرماؤ اس عرابی سے کہہ دیں یہ ہمارا حساب نہ لے، ہم اس کا حساب نہیں دیں گے، ہم اسے بغیر حساب کے ہی جنت میں داخل فرما دیں۔ تو یہ یعنی کچھ لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی اس انداز کو بھی پسند فرماتا ہے جس کا چاہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا کہ ہم اس کو بغیر حساب کے ہی
جنت میں داخل فرمائے۔ تو اس مقام پر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیا کریمہ ہے، رب ذوالجلال نے یعنی بندوں کی نسبت اپنی طرف کر کے کہا کہ میرے بندے کتنے بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، کسی حالت میں میری رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ میری طرف رجوع کریں۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میری طرف ایک بلشت آتا ہے، میں 2 بلشت اس کے قریب ہوتا ہوں۔ جو 1 گز میرے قریب آئے، میری رحمت 2 گز اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا جو میری طرف چل کے آتا ہے، میری رحمت دوڑ کے اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ کوئی میری طرف آگے تو دیکھے، ہم تو مائل پر کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، وہ دھتکارتا نہیں۔ رب ذوالجلال تو یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ میں نے ایک بار توبہ کی تھی پھر میں نے گناہ کر لیا، اب کون سا منہ لے کے جاؤں۔ وہ فرماتا ہے کہ مجھ سے توبہ کرو، میں صرف تیری توبہ ہی قبول نہیں کرتا، ان اللہ یحب التوابین، میں تو توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ مجھے تو یہ بات پسند ہے کہ کوئی مجھ سے بار بار توبہ کرے۔ توبہ کی توفیق بھی یعنی توبہ کرنے کے ذہن جو ہے یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ شیطان بندے کو گناہ کرواتا رہتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، لیکن گناہ کرنے کے بعد بندہ توبہ کر لے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ رب ذوالجلال نے ہی اسے اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، رب ذوالجلال توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔